السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلناه بعضهم على بعض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جان، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا ہوں صدقے، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے. مقصد یہ بڑھائے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. محمد کہنے والے غور کر الحمدللہ، محمد کہنے والے غور کر الحمدللہ پر سمجھ میں آئے گا پھر اس میں کتنی معنویت ہے، سمجھ میں آئے گا پھر اس میں کتنی معنویت ہے. برادران عزیز، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب پاک کے ذکر کے لیے چن لیا، کہ جن کی ثنا خود رب العزت بیان فرما رہا ہے، جن کی شان کی بلندی کو اللہ جل مجدہ بیان فرما رہا ہے، جن کی رفعت شان کے گواہی قرآن کی آیات دے رہی ہے. آج اس شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. یقیناً ہم یہاں حضور پاک کے ذکر کو سننے اور کرنے کے لیے جمع ہوئے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں ایک نبی ایسے بھی ہے جو اللہ سے ہم کلام ہوتے، ان میں ایک نبی ایسے ہیں جو جندوں کو، جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. ایک نبی ایسے ہیں کہ جو اللہ کی کلمت اللہ. برادران عزیز، تو اللہ فرما رہا ہے کہ انبیاء میں اور رسل میں بعض پر بعض کو ہم نے فضیلت دی ہے. یہاں قرآن کے اس آیت کریمہ کو غور سے اگر ہم پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام ان سے افضل رسول ہے، اور ان رسولوں میں بھی اللہ نے چند رسولوں کو دوسروں پر فضیلت دی ہے. آج یہاں یہ بات ہمارے سامنے بتائی جا رہی ہے، ذہن کے گوشوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے
کہ لوگوں قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے، انما انا بشر کی آیت پر زور دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ حضور پاک نعوذ باللہ ہماری طرح بشر تھے۔ ارے اللہ فرما رہا ہے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ کوئی افضل ترین جماعت ہے تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ ان تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل کوئی ہے تو اللہ کے رسول ہے۔ ان رسولوں میں بھی ہم نے بعض کو فضیلت دی ہے تو رسول بھی برابر نہیں ایک دوسرے کے، اور یہاں امتی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کسی کے برابری کر سکتا ہے، اسے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے اس بات پر فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سید الانبیاء ہے، جو افضل المرسلین ہے، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر بات کرنی ہے تو اس بات پر کرو کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو کیا فضیلتیں عطا فرمائیں۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ میں انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دیا گیا۔ اللہ نے مجھے سارے انبیاء میں فضیلت عطا فرمائی اور ان میں یہ 6 چیزیں خاص ہیں۔ پہلے ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے، کہ میرے انداز گفتگو میں اللہ نے وہ کمال رکھا ہے، میرا انداز گفتگو اتنا اعلیٰ ہے کہ میں کہتا تھوڑا سا ہوں، اس کے اندر معنویت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے مجھے وہ کمال دیا، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ جو عالم ہے اس کے لیے بھی مواد ہے، جو کامل ہے اس کے لیے بھی مواد ہے، جو عارف ہے اس کے لیے بھی مواد ہے، اور جو عام امتی ہے اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان۔ برادران عزیز، ہم نے دیکھا صحیح بخاری کو ہم نے سنا، صحیح مسلم کو ہم جانتے ہیں، سنن ترمذی کو ہم جانتے ہیں، سنن نسائی ہمارے سامنے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور پاک کے اخوال ہیں۔ اگر ہم صحیح بخاری کو دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اگر ہم تجرید کر دیں، مقرر احادیث کو ہٹا دیں، تو اس کے اندر کم و بیش 3500 احادیث ہوتی ہیں۔ 3500 احادیث صحیح بخاری میں ہے، لیکن ان 3500 احادیث کی جو روایات ہم کو مل رہی ہے، تو تشریح ہم کو مل رہی ہے، تو توضیح ہم کو مل رہی ہے، تو شرح ہم کو مل رہی ہے، کہیں پر ہم دیکھتے ہیں فتح الباری 10 جلدوں میں موجود ہے، عمدۃ القاری 15 جلدوں میں موجود ہے، ارشاد الساری 20 جلدوں میں موجود ہے، شرح بطال ہمارے سامنے ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک حضور پاک کے کلمات پر، حضور پاک کے ارشادات پر لوگ تفسیر پر تفسیر کیے جا رہے ہیں، تشریح پر تشریح کیے جا رہے ہیں، شرح ختم نہیں ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں کوئی مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے، ہماری نظریں سیدھا قرآن و حدیث کی طرف جاتی ہے اور وہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ حضور پاک نے تو فرمایا ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر معنی 1000 ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ دوسرا ارشاد فرمایا مسرت بالرعب، کہ اللہ نے میری مدد فرمائی رعب کے ذریعے، کہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں پہلی مرتبہ مرعوب ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ حضور پاک کے چہرے پر وہ جلال بھی ہے، جو قریب ہوتا ہے پھر جمال کا احساس بھی اسے ہوتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ رعب اللہ نے مجھے ایسا عطا فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ حضور پاک درخت کے نیچے آرام فرما ہے، تبھی ایک مخالف سمت کا شخص وہاں آ جاتا ہے، تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے،
حضور پاک اپنی نگاہیں کھولتے ہیں، اس شخص کو دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں تلوار لیے حضور پاک کے سامنے کھڑا ہے اور پوچھتا ہے میں یمنعک منی، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور پاک نے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ملائی اور فرمایا اللہ اللہ۔ حضور پاک فرماتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ جیسے میں نے اللہ کہا اس پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، سکتے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں میں نے تلوار کو اٹھایا اور پوچھا اب بتا من یمنعک منی، کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا آپ کو ساری مخلوق میں رحمت ہے، بہترین آپ اللہ کے بندے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضور پاک نے کہا کہ جا۔ برادران عزیز، روب کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک نے نگاہیں ڈالی تو کانپنے لگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہمارے سامنے ہے، حضرت عمر فاروق کو ہم جانتے ہیں، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، اولون سابقون ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے ایمان کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ حضور پاک کی شہادت کے ارادے سے باہر نکلے، حضور پاک کو شہید کرنے کے ارادے سے باہر نکلے، صحابہ کرام بے چین و بے قرار ہو گئے، یا رسول اللہ عمر کا ارادہ اچھا نہیں۔ حضرت امیر حمزہ بے چین ہو گئے کہ عمر کے مقابلے کو میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں اسد اللہ ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں میرے آقا کی طرف کوئی قدم بڑھ نہیں سکتا۔ حضور پاک نے کہا چچا آپ بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر اپنے ارادے کے ساتھ حضور پاک کے کاشان اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، دستک دیتے ہیں، صحابہ کرام بے چین ہیں۔ حضور پاک نے حکم دیا جاؤ دروازہ کھول دو، آنے دو عمر کو۔ حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نگاہ کرم حضور پاک کی پڑی، حضور پاک کے چہرے کو حضرت عمر نے دیکھا۔ حضور پاک نے پوچھا بتاؤ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ ہاتھ سے تلوار چھوٹی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت شیخ الاسلام لیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت، پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد؟ کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد؟ کہ رعب کا عالم یہ کہ جس کے رعب سے عرب کانپتا تھا، جب وہ حضور پاک کے سامنے آئے تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تیسری چیز حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھ پر غنائم کو حلال کر دیا گیا۔ جو مال غنیمت ہوتا تھا پہلے انبیاء علیہ السلام اسے استعمال نہیں فرماتے تھے، لیکن حضور پاک کی تشریف آوری اور مال غنیمت آپ کے لیے حلال ہو گیا کہ وہ مال آپ اپنے اصحاب میں تقسیم فرماتے تھے، غرباء میں تقسیم فرماتے تھے۔ یہ حضور پاک کا اختصاص ہے۔ چوتھا فرمایا کہ مجھ پر میرے لیے اللہ نے یہ زمین کو مسجد بنا دی، میرے لیے اور میرے صدقے میں میری امت کے لیے اللہ نے اس زمین کو مسجد بنا دیا، وطہورا اور پاک بنا دیا۔ برادران عزیز، سابقہ امتیں جب عبادت کے لیے جاتی تو انہیں ایک خاص مقام پر جا کر عبادت کرنا پڑتا، انہیں خصوصی مقام پر، خصوصی وقت پر، خصوصی جگہ پر جا کر ہی عبادت کرنا پڑتا۔ لیکن یہ حضور پاک کا صدقہ ہے کہ آج حضور پاک کا امتی جہاں کہیں کھڑا ہو، جہاں وقت نماز آ جائے، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، جہاں موجود ہو، وقت نماز ہو جائے، پاک جگہ اسے مل جائے، قبلے کی جگہ اسے سمجھ میں آ جائے، وہیں پر نماز پڑھ سکتا ہے۔
اسے ضرورت نہیں کہ وہ کسی خاص مقام پر جا کر ہی نماز پڑھے. ہاں بات یہ ہے کہ مسجد کو جائے گا ثواب میں اضافہ ہوگا، جامع مسجد کو جائے گا اور اضافہ ہوگا، حرم پاک کو جائے گا 1,00,000 کا ثواب ملے گا. لیکن اگر مجبور ہے، اگر آفس میں ہے، اگر اسکول میں ہے، اگر سفر میں ہے، اگر گاڑی میں ہے، اگر اسے وہاں وقت نماز آ جائے تو اسے وہیں پر پڑھنے کی اجازت ہے، وہیں پر پڑھ سکتا ہے. یہ حضور پاک کا صدقہ ہے، یہ رخصت ہمیں ملی. اور دوسری چیز، پانی نہ ہو، پانی میسر نہ ہو تو کیا کریں، پاکی کیسے حاصل کریں؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ زمین کو اللہ نے میرے لیے طہور بنا دیا. اگر تمہارے پاس پانی نہیں تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، عبادت کے قابل ہو جاؤ گے، وضو کے قائم مقام ہو جائے گا. غسل کے لیے پانی نہیں، تیمم کر لو، غسل کا قائم مقام ہو جائے گا، غسل کا قائم مقام ہو جائے گا. اگر بیمار ہو اور کسی طبیب حاذق نے کہا کہ تمہیں پانی نہیں لگانا چاہیے، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو تم تیمم کر سکتے ہو. یہ سہولت حضور پاک کے صدقے میں اس امت کو ملی ہے تاکہ امت خوب عبادت کر سکے، رب کے سامنے جا سکے، گر گرا سکے، اپنے رب کو منا سکے. چھوٹی چھوٹی عمریں اس امت کی ہے تو حضور پاک نے ایسے موقع فراہم کر دیے کہ تمہاری چھوٹی امتیں، تمہاری چھوٹی عمریں تمہارے لیے کارآمد ہو جائے. برادران عزیز، آگے حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ساری مخلوق کے لیے کافتاً بھیجا ہے. مجھے بھیجا گیا سارے عالمین کے لیے، ساری مخلوق کے لیے. سابقہ جو انبیاء تشریف لائے وہ کسی ایک حصے کے لیے تشریف لاتے تھے، کسی ایک قوم کے لیے تشریف لاتے تھے. ہر ایک قوم کے لیے ایک نبی ہوتے، ایک جگہ کے لیے نبی ہوتے، ایک مقام کے لیے نبی ہوتے. لیکن حضور پاک تشریف لائے تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. اب حضور پاک کا پیغام یہ آفاقی پیغام ہے. یہ نہیں کہ عرب پہ تشریف لائے تو صرف عرب کے لیے، بلکہ حضور پاک تشریف لائے ہیں سارے عالمین کے لیے. آپ کا پیغام ہدایت ہے سارے عالمین کے لیے، آپ کی ذات نجات ہے سارے عالمین کے لیے. آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. یہ خاص آپ کی خاصیت، آپ کا ایسا وصف تو کسی اور کو حاصل نہیں. آگے ارشاد فرمایا کہ چھٹی چیز وہ ہے کہ اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے. میں ختم المرسلین ہوں، خاتم الانبیاء ہوں. اور آج اس بات کو سمجھنے کی، اس کی اہمیت کو جاننے کی بڑی ضرورت ہے. اس کی اہمیت کو اور اس کے مطلب کو لوگ نہیں سمجھتے، اور بہت سے لوگ اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں. معصوم لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہمارے حبیب کسی مرد کے والد نہیں بلکہ رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے. آپ تشریف لائے تو انبیاء علیہم السلام کی وہ سلسلے کی انتہا بن کر تشریف لائے، خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں الگ الگ ناموں سے لوگ ابھر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھٹکایا جائے. یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ نہیں، نبوت ابھی چل سکتی ہے، کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے، کوئی اور پیغمبر ہو سکتا ہے. کبھی قادیانیت کے نام پر بھٹکایا جا رہا ہے، کبھی شکیل بن حنیف کے نام پر بھٹکایا جا رہا ہے، کبھی گوہر شاہی کے نام پر بھٹکایا جا رہا ہے. ان تمام لوگوں کو یہ بات سمجھنا ہوگا اور ہمارے بھائیوں کو یہ بات سمجھانا ہوگا
اور انہیں بتانا ہوگا کہ سید المرسلین تشریف لائے تو خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ میرے بعد سلسلے نبوت، سلسلے رسالت ختم ہو چکا ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ یہ بات سمجھنی ہوگی۔ حضور پاک نے حدیث پاک میں واضح فرما دیا، یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہم کو معلوم ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت قائم ہوتی، نبوت کا سلسلہ چلتا ہوتا تو حضرت عمر بھی نبی ہوتے، حضرت عمر بھی نبی ہوتے۔ تبوک کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جنگ تبوک حضور پاک کا آخری غزوہ، حضور پاک مدینہ منورہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضور پاک نے کہا کہ علی تم رک جاؤ، مدینے کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں۔ مولا علی کے چہرے پر مایوسی کے آثار ہیں، رنج کے آثار ہیں کہ آپ نے قسم کھائی تھی، وہ پہلی دعوت جہاں حضور پاک نے اعلان فرمایا تھا کون ہے مجھ پر ایمان لانے والا، وہاں وہ 7 برس کے شہزادے کھڑے ہو کر گواہی دیے تھے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ جب تک میری سانس میں سانس ہے آپ کے آگے میں کٹوں گا، دائیں میں کٹوں گا، بائیں میں کٹوں گا، پیچھے میں کٹوں گا، جب تک میری جان ہے کوئی ذات آپ کی قریب نہیں آ سکتی۔ وعدہ 7 برس کی عمر میں کیا تھا، اب تبوک کا موقع، حضور پاک نے کہا علی تم رک جاؤ۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں میں عورتوں میں چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں، میرا دل بے چین ہے، بے قرار ہے، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک نے کہا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جیسے موسیٰ کے پاس ہارون کا مقام تھا میرے پاس تمہارا مقام ہو، جیسے موسیٰ کے پاس ہارون تھے میرے پاس تم ہو، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نیابت پر تم ہارون کی طرح ضرور ہو لیکن تمہارے لیے نبوت قائم نہیں ہے۔ برادران عزیز سوچ ہونا چاہیے، حضرت عمر فاروق کو نبوت نہ ملی، حضرت مولا علی کو نبوت نہ ملی، حضرت ابوبکر صدیق کو نبوت نہ ملی، حضرت عثمان غنی کو نبوت نہ ملی، اور آج کے لوگ اٹھ کر کہتے ہیں نعوذ باللہ ہمیں نبوت ملی، ہم نبی ہے، فلاں نبی ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ حضور پاک نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ برادران عزیز تو اس بات کو سمجھے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے جسے لوگ آج چرانا چاہتے ہیں۔ حضور پاک نے حدیث پاک میں فرما دیا کہ قیامت سے پہلے کذابون دجالون نکلیں گے جو جھوٹے نبوت کے دعوے کریں گے۔ ایک روایت میں 30 کا ذکر آتا ہے، ایک روایت میں 72 کا ذکر آتا ہے، جو نکل کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سبھوں میں گمراہی پھیل رہی ہے، ہمارے محلوں میں گمراہی پھیل رہی ہے، ہمارے شہروں میں گمراہی پھیل رہی ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہوگی، انہیں بتانا ہوگا کہ حضور پاک کی ذات ہے تو خاتم الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے۔ برادران عزیز اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس ذات کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ذات تو بہت بلند ہے۔ اگر آپ کے اسم مبارک کو سمجھیں، جس شعر کا میں نے ذکر کیا جس میں یہ فرمایا گیا کہ محمد کہنے والے غور کر الحمدللہ، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ،
حضور پاک کا اسم مبارک اللہ نے فرمایا کہ محمد ہے، جسے اللہ نے اپنی حمد سے بنایا ہے۔ وہ رب جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، ساری تعریفیں جس رب کے لیے ہے، ساری حمد جس رب ذوالجلال کے لیے ہے، وہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میری اسی حمد سے میں نے اپنے حبیب کا نام محمد بنایا ہے، جو خوب تعریف کیا ہوا ہے، جن کی خوب تعریف رب فرماتا ہے کسی زاویے سے ان کو دیکھو تعریف ہی ملے گی، کسی جہت سے انہیں دیکھو تعریف ہی ملے گی۔ اگر ان کے اخلاق حسنہ دیکھو تعریف کی تعریف ہوگی، اگر ان کا کردار عالی دیکھو تعریف کی تعریف ہوگی، اگر ان کے چہرے اندر کو دیکھو کہ جس چہرے کی قسم خدا کھاتا ہے، فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ چہرہ کہ جس کی قسم قرآن کھا رہا ہے، رب ذوالجلال فرما رہا ہے قسم اس چہرے کی ہے جو چمکتا ہے، چمکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ چہرے کو دیکھو تو تعریف ہوگی، ذات اقدس کے چہرے کو دیکھو تو تعریف ہوگی، کردار عالی کو دیکھو تو تعریف ہوگی، کیونکہ ہم نے اس ذات کو ایسا بنایا ہے۔ ارے اپنے کو اپنے جب غیر دیکھتے تھے کہتے تھے انت صادق انت امین، انت صادق انت امین، کہ آپ سے زیادہ سچا ہم نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ امانت دار ہم نے پایا نہیں، کہ جس زاویے سے جن نے دیکھا تعریف کی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو محمد بنایا ہے۔ اور اس نام مبارک کی اگر اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا ہے تو بس ایک روایت ہمارے لیے بڑی کافی ہے، ویسے تو بہت سی روایات ہیں، لیکن ایک روایت ہم گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، کہ حشر کا میدان سارے لوگ جمع ہوں گے، حساب و کتاب چلتا رہے گا، اور رب کی طرف سے اعلان ہوگا اے جبرائیل اعلان کرو اور آواز دو محمد کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے حکم پر اب اعلان ہو رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا احمد، اور جتنے وہاں موجود ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، سب کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے، گناہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، رحمت کے امیدوار بھی ہے، کھڑے ہو گئے۔ رب کہے گا کہ ان کا نام محمد ہے، اور جن کا نام محمد ہوگا وہ جہنم میں نہیں جا سکتے، جن کا نام احمد ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ میرے حبیب کے نام کی نسبت انہیں حاصل ہے، ان کا ٹھکانہ جنت کر دو، اعلان کر دو کہ جتنے محمد ہے سب جنتی ہے، جتنے احمد ہے سب جنتی ہے۔ برادران عزیز، نام کی نسبت اگر حاصل ہو جائے تو اللہ انہیں جنتی لکھ دیتا۔ یہ حضور پاک کی نسبت کا اثر۔ برادران عزیز، اب ہم اگر آگے دیکھیں کہ آپ کے ذات گرامی کو اللہ نے کیسی فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلتوں کو سنا کہ آپ اپنا ہاتھ جب اپنے جیب میں ڈالتے، باہر نکالتے تو روشن ہو جاتا، نور کی طرح چمکنے لگتا، اور لوگ دیکھ کے متحیر ہو جاتے کہ کیا معجزہ اللہ نے دیا، کہ ہاتھ چمک رہا ہے، ہاتھ چمک رہا ہے۔ جب حضور پاک کو دیکھتے ہیں، اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ ایک دن شام کا وقت تھا اور میں کچھ کپڑے سی رہی تھی، مغرب قریب تھی، سورج ڈوبنے کو تھا،
اندھیرا چھا رہا تھا اور میرے ہاتھ سے جو میری سلائی کی سوئی تھی گر گئی اور میں اس کی تلاش کر رہی تھی. میری ضرورت بھی تھی کہ سیون چلتا رہے اور خوف بھی تھا کسی کو زحمت نہ ہو جائے. آپ کہتی ہے کہ میں ابھی تلاش ہی میں تھی, ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ سرور کائنات حجرے میں تشریف لاتی ہے. حضور پاک کا تشریف لانا, آپ فرماتی ہے کہ سارا اندھیرا چھٹ گیا, سارا حجرہ چمک اٹھا اور آپ کے چہرے کی چمک میں نے سوئی کو بڑے آسانی سے تلاش کر لیا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا. سرور کائنات کی ذات وہ ہے کہ آپ کا چہرے انور ایسا چمکتا کہ ساری تاریکیاں چھٹ جاتی تھی. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دن 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. 14ویں کے چاند کی بڑی مثالیں ہمیں ملتی ہے, خوبصورتی کے لیے, نورانیت کے لیے, جگمگاتی کے اس چاندنی کے لیے لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھا اور میں نے چاند کی طرف نظر ڈالی, چاند کو دیکھا, دل میں خیال آیا کیا خوبصورت چاند ہے, چاند کتنا نورانی, چمکدار اور خوبصورت ہے. تبھی آپ کہتے ہیں میرے قلب میں خیال آیا کہ میں نے اپنے حبیب پاک کی طرف نظر ڈالی اور دل میں خیال آیا کہ چاند زیادہ روشن یا حضور پاک کا چہرے انور زیادہ روشن. آپ کہتے ہیں دل ہی دل میں یہ خیال چلنے لگا. میں چاند کو دیکھ رہا تھا, حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھ رہا تھا, چاند کو دیکھ رہا تھا, حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھ رہا تھا, اور میرے دل سے صدا آئی خدا کی قسم اس 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت, زیادہ نورانی میرے آقا کا چہرہ ہے. برادران عزیز, صحابہ اکرام حضور پاک کے چہرے انور کی نورانیت کو ہمیں سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جیب میں جاتا تو روشن ہو جاتا. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے, رات کا وقت گزر چکا, اب واپس جانا ہے, اندھیرا چھایا ہوا. حضور پاک نے پوچھا کیسے جاؤ گے, اندھیرا ہے, روشنی کا کوئی سامان ہے کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے. حضور پاک نے ایک ٹہنی دے دی, کہا کیسے لے جاؤ, جب تک تم چلتے رہو گے یہ چمکتی رہے گی. حضور پاک نے ٹہنی دی. اب وہ صحابی کا اخلاص بھی دیکھیے, ان کا ایمان بھی دیکھیے, ان کا یقین بھی دیکھیے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایک ٹہنی دی ہے یہ کیسے چمکے گی, وہ جانتے ہیں کہ چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے, کہ آپ جس کو چھو لیتے ہیں نورانیت اس میں آ جاتی ہے, وہ چمکنے لگتا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں اس ٹہنی کو لے کر چلنے لگا, اندھیرا جیسے شروع ہوا وہ ٹہنی چمکنے لگی, روشن ہونے لگی. ہم 3-4 صحابی تھے, ساتھ چل رہے تھے. جب میرا مکان آ گیا تو میں نے ٹہنی کو توڑ کر ایک حصہ دوسرے کو دیا, وہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی بھی چمکنے لگی. اس چیز کو حضور پاک کی نسبت ملی, ہر وہ چیز چمک رہی ہے. اور حضور پاک بتا رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے سراج کہا ہے, اور چراغ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے. برادران عزیز, تو ہم اس آقا کے غلام ہیں کہ جو چہرے بھی چمکا دیتے ہیں, دل بھی چمکا دیتے ہیں. خوش قسمت ہے ہم, یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم ان کے امتی. برادران عزیز, اگر معجزات کی بات ہو تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ جتنے معجزے سارے انبیاء کو دیے گئے, اللہ نے اس سے زیادہ معجزے مجھے دیے. اور ان سب میں سب سے بڑا اگر معجزہ ہے تو وہ قرآن ہے. وہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, جو حضور پاک کے لیے اللہ نے تحفتاً دیا اور فرما دیا ہدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے کہ ہر ایک ہدایت,
ہر ایک رہنمائی، ہر ایک راستے کی فراہمی اس کلام میں ہے. لیکن یہ ہدایت ملتی متقین کو ہے. ایک طرف جہاں ھدی للناس فرمایا، دوسری طرف فرمایا ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے. مطلب کیا ہے کہ سامان تو سب کے لیے ہے، لیکن جو تقوی والا ہوگا وہی حاصل کر سکتا ہے. جس کے دل میں تقوی ہوگا وہیں پر قرآن کی شمع جلے گی، وہیں پر قرآن کی روشنی ملے گی، اور وہیں اسی دل سے قرآن کی شعائیں پھوٹے گی، اسے رہنمائی حاصل ہوگی. ہم جانتے ہیں کہ بارش تو برستی ہی ہے، لیکن جو زمین ہموار ہوتی ہے جھاڑ وہیں لگتا ہے. جو زمین ہموار نہ ہو، بنجر ہو، پتھریلی ہو، بارش برستی ضرور ہے لیکن جھاڑ نہیں اگتے. غلطی بارش کی نہیں، صلاحیت زمین میں کم ہے. تو یہاں پر قرآن ہدایت کا سامان سب کے لیے ہے، لیکن ملتی ہدایت انہیں ہی ہے جن کے دل کی زمین تقوی سے سینچی ہوئی ہے. حضور پاک نے جب کلام الہی کو سنایا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ کا کلام کیسے مانے؟ اللہ نے کہا اے حبیب آپ انہیں چیلنج کر دیجئے، فرما دیجئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں میں ایک صورت لاؤ. میرے قرآن کی طرح ایک صورت لاؤ. سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے، ایک صورت لاؤ. کیونکہ یہ خطاب اولاً عرب سے ہوا، اور عرب کو یہ ناز تھا کہ ہم فصیح، ہم بلیغ، ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہماری فصاحت، ہماری بلاغت، ہمارے اشعار، ان کو بڑا ناز تھا اپنی زبان پر. جب انہوں نے قرآن سنا اندازہ ہوا کہ عربی کیسی ہوتی ہے، فصاحت کسے کہتے ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں، انداز بیان کیا ہوتا ہے. تو قرآن سننے لگے، اندازہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کے احکام کو نہیں مانتے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے چیلنج ہے، سارا قرآن نہیں، 3 آیتیں قرآن کی لا کر بتا دو، اس کی مقابل کی لا کے بتا دو، اور بتا دو کہ تمہاری فصاحت کس مقابل کی ہے، کتنی فصاحت تمہارے پاس ہے، کتنی بلاغت تمہارے پاس ہے، بڑے بڑے ادبا تمہارے پاس ہے، بلاغت تمہارے پاس ہے، فصاحت تمہارے پاس ہے، بڑے بڑے شعرا تمہارے پاس ہے. لاؤ کلام کی طرح لانا ہے. اگر نہیں لا سکتے تو مانو کہ یہ کلام خدا کا کلام. آج بھی چیلنج جاری ہے، کوئی لا نہ سکا، کوئی ایسا کلام پیش کر نہ سکا. ماننا پڑا کہ یہ کلام الہی ہے، یہ احکام الہی ہے، اور جو پیش کر رہے ہیں یہ محبوب الہی ہے. برادران عزیز، آج بھی چیلنج ہے، آج بھی قرآن ہدایت کا سامان ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. کامیابی کا راز قرآن میں ہے، نجات قرآن میں ہے، باقی قرآن میں ہے، ہر ایک چیز کی مثال قرآن میں ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں، ہم کمزور کیوں، ہم ناتواں کیوں، ہم گمراہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن سے رشتے کو توڑ دیا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے، حضور پاک نے فرما دیا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان اخذتم لن تضلوا ابدا، کہ اگر تم ان کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضور پاک نے فرمایا سب سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود بین السماء والارض، یہ ایسی رسی ہے جو زمین و آسمان کو جوڑی ہوئی ہے، اس کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری چیز فرمائی اہل بیتی عترتی، میری اہل بیت، میری عترت، ان کو تھامو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جن کے ہاتھ میں
قرآن ہوگا، جن کے سینے میں محبت اہل بیت ہوگی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، حضور پاک نے فرما دیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا ہے اور محبت اہل بیت سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آج دیکھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بکھرے ہوئے، منتشر ہیں، ذلیل و خوار ہیں۔ اگر آدمی عزت چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں تو قرآن ہمارے پاس ہے، دامن اہل بیت ہمارے پاس ہے، ان کو تھام لو، کامیابی ہمارے قدم چلے گی۔ افسوس ہم اپنے سرمایے سے، اپنی دولت سے دور ہیں، ہمارے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم تلاش کہیں اور کر رہے ہیں۔ نہیں برادران عزیز، ہمیں سمجھنا ہوگا یہ دولت حضور پاک نے ہمیں دی، ان کو تھامیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور پاک فرماتے ہیں، ان کے وقت بہت ہو گیا، آخر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوا بات کو ختم کروں۔ حضور پاک فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضور پاک کے چاہنے والے، ان کے غلام ہیں، تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم سنتوں کے زندہ کرنے والے بنے، سنتوں سے محبت کرنے والے بنے، ہمارے گھروں میں سنتوں کی باتیں ہوں، ہماری گھر سے سنتیں مہکے، لوگ دیکھ کر کہیں کہ غلام رسول ایسا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا اور حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کامیابی کا ذریعہ ہمارا ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ برادران عزیز، یہی میرا معروضہ ہے اپنے بھائیوں سے کہ سنتوں کو زندہ کرنے والے بنے، قرآن پڑھنے والے بنے، قرآن سمجھنے والے بنے، قرآن پر عمل کرنے والے بنے، دل میں حضور پاک کی محبت ہو، اہل بیت اطہار کی محبت ہو، یقیناً ہم کامیابی کے راستے پر ہوں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔